أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل جو قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 88 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے اگر انسان و جن سب مل کر اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کریں تو وہ اس کے مثل لا نہیں سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں اس کام میں. یہ چیلنج جو فضائے ارضی میں صدیوں سے گونج رہا ہے ایک جامع تحدی ہے، جس میں کسی زمانے کی حد بندی نہیں ہے، اس میں کسی صنف خاص کی قید نہیں ہے. جن و انس سب کے لیے یکساں ہے. جن و انس انفرادی طور پر بھی نہیں، سب مل کر اس جیسا قرآن تیار کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں. مزید تشریح کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کی تشریح بھی ملاحظہ کی جا سکتی ہے. قرآن کا چیلنج آج بھی فضا میں گونج رہا ہے. اس آیت میں 3 دلیلیں دی گئی ہیں. نمبر 1، قرآن اپنی زبان، اسلوب بیان، طرز استدلال، مضامین، مباحث، تعلیمات اور اخبار غیب کے لحاظ سے معجزہ ہے، اس لیے اس کی نظیر لانا انسان کی قدرت سے باہر ہے. بلکہ انسان تو کیا، اگر تم جن، فرشتے اور معبودان باطل بھی جمع ہو کر اس قابل نہیں ہو سکتے کہ ایسی کتاب یا اس کی جیسی کوئی آیت بنا سکیں. دوسری دلیل یہ دی گئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یکایک تمہارے درمیان اتر کر نہیں آ گئے، بلکہ اس قرآن کے اترنے سے پہلے 40 سال سے تمہارے درمیان رہ چکے ہیں. کیا تم نے کبھی ان کی زبان سے اس طرز کا کلام اور مضامین سنے تھے؟ یقیناً نہیں سنے تھے. پھر آخر تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے، یہ ان کے خیالات نہیں ہیں؟ پھر یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا کر کہیں غائب تو نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ تمہارے درمیان ہی رہتے ہیں. تم ان کی زبان سے قرآن بھی سنتے ہو، ان کی اپنی تقریر اور گفتگو بھی. قرآن اور ان کے اسلوب بیان میں اتنا نمایاں واضح فرق ہے کہ کسی انسان کے اتنے 2 مختلف اسٹائل ہرگز نہیں ہو سکتے. یہ فرق آج بھی واضح ہے. حدیث کی کتابوں میں ہزاروں حدیثیں پڑھ جائیے، اس کی زبان، بیان، اسلوب کلام قرآن سے اس قدر مختلف ہے کہ کوئی ادیب کبھی ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دونوں کسی ایک شخص کے کلام ہو سکتے ہیں. یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے علامہ مودودی صاحب نے. خداوند عالم کا سارے انسانوں کو قرآن کی مثال لانے کا چیلنج دینا بتاتا ہے کہ قرآن کا معجزہ ہونا صرف قرآن کے عربی الفاظ، عربی فصاحت و بلاغت پر منحصر نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ چیلنج ان لوگوں کو نہ دیا جاتا جو عربی سے واقف ہی نہیں ہے، پھر یہ چیلنج صرف عربوں کو دیا جاتا. قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ قرآن کے مضامین و تعلیمات سب معجزہ ہیں. اور قرآن کا یہ بھی معجزہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جس نے بظاہر کسی آدمی سے کبھی کچھ نہ پڑھا، ایسے مضامین ایسے پختہ عقلی دلائل کے ساتھ پیش کیے جو نوع بشر کے لیے قیامت تک ہدایت اور نجات کا سامان ہے. تاریخ کے بارے میں اس کا بیان ہو یا تصورات کے بارے میں ہو، ہر بیان خرافات سے پاک ہے اور دل و جان کو زندہ کر دینے والا ہے. علمی مسائل ہوں یا عملی، ہر زمانے کے علماء کے لیے سرچشمہ ہدایت بھی ہیں اور آنکھیں کھول دینے والے بھی ہیں. غرض قرآن کی ہر وادی حسین ترین بھی ہے اور عالی ترین بھی ہے. دور حاضر کے تمام عظیم علماء اور محققین اور عالی ترین ماہرین جمع ہو جائیں اور کوئی انسائکلوپیڈیا لکھیں تو وہ آج کے زمانے کے لحاظ سے تو ضرور
جامعیت رکھتی ہوگی لیکن 50 سال کے بعد ناقص معلوم ہوگی، اس پر کہنگی کے آسان نمودار ہو جائیں گے، جبکہ قرآن جس زمانے میں پڑھا جائے گا ایسا لگے گا کہ یہ آج ہی کے دن کے لیے نازل ہوا ہے، اس پر وقت کے گزرنے کا اثر نہیں ہوتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔